नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में किए गए सर्जिकल हमलों का ठोस सबूत पेश करें जो फौज ने किए थे, ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके जो इस तरह की किसी कार्रवाई की तरदीद कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान आनंद शर्मा ने इस इदआ को भी मुस्तरद कर दिया कि दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर इस तरह के सर्जिकल हमले हिंदुस्तानी फौज की जानिब से अपनी नवीयत की पहली कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जब कभी ज़रूरत पड़ी या इश्तियाल दिलाया गया इस तरह की कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी की जानिब से मरकज़ से सर्जिकल हमलों का वीडियो जारी करने के मुतालबे पर आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस कार्रवाई के बाद जो कुछ कहा है इस पर मामूली सा भी शक नहीं है। उन्होंने तमाम कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम को ये इदा करते हुए गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे हमले नहीं हुए हैं। इस पस मंज़र में वज़ीर आज़म के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब किए गए सर्जिकल हमलों के ताल्लुक से ठोस सबूत पेश करें ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आज कशीदगी में कमी करने से इत्तेफाक कर लिया, जबकि मुशीरान कौमी सलामती की टेलीफोन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के आला तरीन सिफारतकार सरताज अजीज़ ने कहा कि उरी हमले के बाद और हिंदुस्तान के जवाबी सर्जिकल हमले के बाद ये दोनों ममालिक के दरमियान अव्वलीन राब्ता था। सरताज अजीज़ ने कहा कि इस तरफ से हिंदुस्तान के मुशीर कौमी सलामती अजीत डोडल और इनके पाकिस्तानी हममनसब नासिर जंजूह ने ख़त कब्ज़े के पार होने वाले वाक़यात के बाद पैदा शुदा कशीदगी में कमी करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का मरकज़ी मौजू कश्मीर था। तलबा लीडर कन्हैया कुमार ने आज कहा कि पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल हमलों की तशहीर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कुछ जमातें इसे इंतखाबी मौजू के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। कन्हैया कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जिकल हमलों को अवाम में लाने की ज़रूरत नहीं है, इसका समाज पर मनफी असर होगा। लोग इसका बेजा इस्तेमाल करके इसे इंतखाबी मौजू बना सकते हैं। कन्हैया ने एक तकरीब से खिताब में चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक व चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार को बीजेपी से दूरी पर मुबारकबाद दी। ISIS के सरबराह अबू बकर बगदादी और इसके 3 करीबी साथी जहर दिए जाने के बाद अलील हो गए हैं और इन्हें इंतहाई सख्त निगरानी में नामालूम मुकाम को मुंतकिल किया गया है। कहा गया है कि ज़ोहराने के वक्त इन्हें जहर दिया गया है। ज़राए इब्लाग की इत्तलात में ये इदा किया गया है। कई अरबी ज़बान के और ईरानी खबर रसां वेबसाइट्स पर कहा गया है कि बगदादी और इसके दूसरे ISIS साथियों को इराक़ के नेनू और बाज ज़िले में ज़ोहराने के दौरान जहर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में फौज और पैरामिलिट्री के मुतसिला कैंप्स पर अस्करियत पसंदों के 2 हमलों के बाद वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स की इन कोशिशों का सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्त जवाब दे रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त जवाब दे रही है। जब इनसे रियासत में अस्करियत पसंदों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। राजनाथ सिंह का यह तबसरा इस वक्त सामने आया जबकि चंद घंटे कबल बारामूला में BSF और मुतसिला फौजी कैंप्स पर अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया था। यह सिक्योरिटी फोर्सेस पर अस्करियत पसंदों का हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल हमलों के बाद सबसे बड़ा हमला था। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाते हुए 4 दिन कबल सर्जिकल हमले किए थे। कल रात बारामूला में यह हमला इस वक्त किया गया जबकि 15 दिन कबल उरी में फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था जिसमें 19 सिपाही हलाक हो गए थे। वज़ीर आला KCR ने अवामी मुतालबात के तनाजुर में मज़ीद 3 नए अजला जंगांव, सरसला और गढ़वाल तश्कील देने का फैसला करते हुए 3 अजला में मंडल्स और रेवेन्यू डिवीजन्स की शमूलियत का जायजा लेने के लिए TRS के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के शिवराव की क़यादत में हाई पावर कमेटी तश्कील दी और 2-3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने अजला की तंजीम जदीद का जायजा लेने के लिए 2 दिन तक तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले TRS के अवामी मुंतखब नुमाइंदों और पार्टी सीनियर कायदीन का इजलास तलब किया। इजलास में जनगांव, सरसला और गढ़वाल को नए अजला की हैसियत से तश्कील देने का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने अवामी मुतालबात को कबूल करने का फैसला किया। शहर हैदराबाद काले धन के इंकशाफ में सर फहरिस्त करार दिए जाने के बाद महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने की तवज्जो
اب شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کی جانب مبذول ہونے لگی ہے۔ پرانے شہر میں موجود مطموع افراد کی فہرست کی تیاری کے عمل کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس کے اعلیٰ عہدیدار سرگرم ہو چکے ہیں اور شہر کے اس خطے میں ہونے والی اراضیات کی معاملتوں اور دیگر امور پر گہری نظریں رکھی جا رہی ہے، کیونکہ کئی عہدیداروں کا ماننا ہے کہ پرانے شہر کو کالے دھن کے لیے محفوظ علاقہ تصور کیا جانے لگا ہے اور سرمایہ کاری کے نام پر کی جانے والی معاملتوں کے علاوہ شراکت داری والے کاروباروں کے متعلق بھی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرانے شہر کے سرکردہ تاجرین جو ریئل اسٹیٹ کے علاوہ دیگر تجارتی سرگرمیوں میں ہیں اور جنہیں سیاسی سرپرستی حاصل ہے، ان پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک پرانے شہر کے علاقوں کو پسماندگی کے سبب نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن اب پرانے شہر کے کئی علاقوں میں مکانات کی تعمیر پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کروڑوں روپیوں کے علاوہ بعض ایسی گاڑیوں کی خریدی پرانے شہر میں کی جا رہی ہے جو 80 تا 90 لاکھ کی قیمت والی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے پرانے شہر کے علاقوں میں سیاسی سرپرستی کے حامل ایسے افراد ہیں جو سرمایہ کاری اور شراکت داری کے نام پر غیر محسوب اثاثے جات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد کو کالے دھن کے انکشاف میں سر فہرست مقام حاصل ہونے کے بعد جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کی نظریں شہر کی سمت مرکوز ہونے لگی ہے، اور ان عہدیداروں کی جانب سے نہ صرف معلومات پر اکتفا کیا جا رہا ہے بلکہ دستاویزی شواہد بھی اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کے فرزند اصغر علی خان کے نکاح کے سلسلے میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں شہر کی سرکردہ شخصیات موجود تھیں اور نہایت سادگی کے ساتھ منعقدہ اس تقریب میں محدود لوازمات کے ساتھ مہمانوں کی توازی کی گئی۔ نکاح جیسی عظیم سنت کو غیر شرعی رسومات سے پاک رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی۔ استقبالیہ میں مہمانوں کی تواضع پر کیے جانے والے خرچ کو محدود کرتے ہوئے جناب ظہیر الدین علی خان نے 6 مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے فی کس 51,000 روپے بطور تحفہ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ جناب اصغر علی خان فرزند جناب ظہیر الدین علی خان کا نکاح 41 افراد کی موجودگی میں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی قیامگاہ لیک ڈیل پر انتہائی سادگی کے ساتھ عمل میں آیا اور تقریب ولیمہ جناب ظہیر الدین علی خان کی قیامگاہ پربت لکڑی کا پل پر منعقد ہوئی۔ ان دونوں تقاریب سے قبل کوئی منجھے سانچک یا کوئی اور تقریب منعقد نہیں کی گئی، بلکہ سنت کے عین مطابق سادگی کے ساتھ نکاح انجام دیا گیا اور 2 اکتوبر کو عزیز و اقارب کے لیے ایک استقبالیہ تقریب ریڈ روز فنکشن ہال نامپلی میں منعقد کی گئی۔ جناب زاہد علی خان کی سرپرستی میں منعقدہ اس تقریب استقبالیہ میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات موجود تھی۔ سابق وزیر اور ٹی آر ایس کے سینئر قائد محمد فرید الدین نے آج قانون ساز کونسل کی نشست کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مخلوعہ نشست کے لیے محمد فرید الدین کے نام کو خطیت دی ہے۔ پرچہ نامزدگی کے ادخال کے آخری دن آج محمد فرید الدین نے 2 بجے دن ریٹرننگ آفیسر راجہ سدھارام کو پرچہ نامزدگی کے کاغذات حوالے کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی، وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی، وزیر امور مقننہ ہریش راؤ، ڈپٹی اسپیکر پدما دیوندر ریڈی، ارکان مقننہ فاروق حسین، محمد سلیم، چنتا پربھاکر، مدن ریڈی، مہیپال ریڈی، سدھاکر ریڈی، بھوپال ریڈی کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائدین موجود تھے۔ قبل ازیں محمد فرید الدین نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور قانون ساز کونسل کے لیے نامزدگی پر اظہار تشکر کیا۔ حسین عالم موسیٰ بولی چوراہے کے قریب آج ایک قتل کی واردات پیش آئی۔ اراضی تنازع کے سبب 58 سالہ مرزا خلیل اللہ بیگ کو 10 افراد نے مجرمانہ سازش کے تحت ان کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے بموجب مقتول آج اپنے مکان سے صبح 9:45 کو ماروتی وین میں روانہ ہونے والے تھے کہ 2 نامعلوم افراد نے ان پر اچانک درانتی سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرزا خلیل اللہ بیگ اور ان کے دیگر بھائی مرزا خاجر بیگ کے درمیان 112 مربع گز پر مشتمل مکان کے سلسلے میں گزشتہ 1 سال سے تنازع چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف اور مقتول کے افراد خاندان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس میں دونوں فریقوں کے خلاف اقدام قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس چارمینار ڈویژن کے اشوک چکرورتی نے بتایا کہ فروری سال 2016 میں دونوں فریقوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آج مرزا خلیل اللہ بیگ کا قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو شبہ ہے کہ ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف، ان کے بھائی اور مقتول کے بھائی دیگر افراد کی مدد سے یہ قتل کی واردات انجام دی گئی ہے۔
آج واردات کی اطلاع ملنے پر ساؤتھ زون پولیس کی کلوز ٹیم مقامی واردات پر پہنچ گئی اور وہاں سے اہم شواہد اکٹھا کیے۔ حسین عالم پولیس نے ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف کے علاوہ مقتول کے بھائی مرزا قادر بیگ اور دیگر 10 افراد کے خلاف قتل اور مجرمانہ سازش کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ اس کیس سے تعلق رکھنے والے 2 قاتلوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف اور دیگر کو گرفتار کرنے کے لیے ٹاسک فورس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے فرسٹ ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے آج کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل میں ملوث ملزم کو عدم شواہد کی دستیابی کی بنیاد پر بری کر دیا۔ گزشتہ سال 13 سپٹمبر کو تالاب کٹے امان نگر اے سے تعلق رکھنے والی کم عمر لڑکی کا اغوا کر کے اسے زیر عمارت مکان کے سم میں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ بھوانی نگر پولیس نے لڑکی کے والدہ کی شکایت پر پہلے گمشدگی کا ایک مقدمہ درج کیا تھا، بعد ازاں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے علاقے کے ساکن محمد دستگیر کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے فرسٹ ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج کے اجلاس پر ملزم کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی، جس میں اہم شواہد کے طور پر علاقے سے حاصل کیے گئے CCTV کیمرے کے فوٹیج کو عدالت میں داخل کیا گیا۔ جج نے وکیل دفاع اور پبلک پروسیکیوٹر کی بحث کے بعد دستگیر کو شواہد کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اسے بری کر دیا۔ عدالت کے اس فیصلے سے برہم مقتول لڑکی کے رشتہ داروں نے ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون دفتر پہنچ کر بھوانی نگر پولیس پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا اور تحقیقاتی عہدیدار کی غفلت سے ملزم بری ہونے کا دعویٰ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف عنقریب حیدرآباد ہائی کورٹ میں اپیل داخل کرنے کا تحفظ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ برہم رشتہ داروں نے ملزم دستگیر کے مکان پر سنگباری بھی کی۔ شہر کے نواحی علاقے شاہین نگر کے عوام ان دنوں وبائی امراض و جان لیوا مرض ڈینگو سے پریشان ہے۔ شاہین نگر کے علاقے جات وادی مصطفیٰ، وادی حدیث، جلپلی، شاہین نگر ان دنوں جان لیوا ڈینگو بخار کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، تاہم عوام کی پریشانی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران ان علاقوں میں ڈینگو کے سبب 3 اموات ہوئی ہے۔ باوجود اس کے ان علاقوں میں کوئی سرکاری ٹیم نظر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگو سے اموات کے سبب ان علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ کل رات علاقے وادی مصطفیٰ میں ایک 6 سالہ کمسن لڑکا فرحان کی ڈینگو کے سبب موت ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے 35 سالہ محمد ذاکر اور 17 سالہ محمد سعید کی بھی ڈینگو سے اموات ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں عوام میں بخار سے خوف و دہشت پائی جاتی ہے اور ذرا سے بخار پر عوام پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام کی اس مشکلات کے باوجود ان علاقوں میں حکومت اور ارباب مجاز کے کوئی احتیاطی اقدامات نہیں دیکھے جاتے۔ جگہ جگہ گندگی اور عدم صفائی کے سبب تعفن پھیل رہا ہے اور گندگی کے سبب علاقوں میں مچھروں کی کثرت سے افزائش ہو رہی ہے۔ تاہم عوام کی شکایت ہے کہ انہیں کوئی عوامی نمائندہ نظر نہیں آیا اور ان میں اکثریت تو مقامی رکن اسمبلی کا نام تک نہیں جانتی۔ سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی آج شاہین نگر کا دورہ کیا اور متوفی کے مکان پہنچ کر افراد خاندان کو پرسا دیا۔ انہوں نے حکومت کے رویے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست کی ترقی کے خواب کے ساتھ عوامی صحت اور سلامتی پر بھی توجہ دیں، چونکہ ایک حلقے میں 4 اموات کے بعد بھی سرکاری مشنری حرکت میں نہیں آئی۔